بھائی سبھی کرنا ایکو نہ چلا بابا دیسی آواز بڑھائی دیسی دیسی اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة دیسی آواز کھول بابا درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه عدد كل معلوم لك دائما أبدا وصلي كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال تعالى في مقام آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن محمد التمی خواہم خدا رام خدایا التو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے زبان میری سمجھے لو یا اردو علاؤں آج دا دینی مذہبی اصلاحی پروگرام توڑے علاقے دے مشہور مدرسہ دارالعلوم کلو چوک ضلع لیا دا دینی اصلاحی دستار بندی دا پروگرام ہے عزیز محترم حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء الحق صاحب متظلہ العالی نے اہتمام فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں دی محنت کوشش قبول فرماوے اللہ ان ادارے کو کامیاب فرماوے جنہیں بچے پڑھتے پہن اللہ علم نصیب کرے جنہیں حضرات تعاون پہ کریں اللہ انہیں دے مال رزق کی برکت کرے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں دین اسلام دی بنیادی کتاب اللہ دا قرآن ہے قرآن پاک اللہ پاک دا کلام ہے حضرت نبی علیہ السلام دی حدیث پاک قرآن مجید دی تشریح تے تفسیر تے وضاحت ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب اللہ دا کلام نہیں اگر او کتاباں کلام ہومن ہا اج محفوظ ہومن ہا یہاں دی آواز ہکا کہنی کو ٹھیک کر بابا سپیکر دا ڈاکٹر میں ہاں صحیح صحیح چلا دیسی آواز نال خراب نہ کر قرآن مجید دے حوالے نال چند چیزاں بطور نظریے عقیدے دے یاد رکھ گھنو زیادی تفصیل دا ٹائم کوئی نہیں پہلی بات ہے قرآن اللہ دا کلام ہے اس واسطے محفوظ ہے ان اندر تبدیلی نہیں تھئی اور تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی ان دی وجہ ہے جو اللہ دا کلام ہے کلام محفوظ ہوں دے اور کلام اللہ دی صفت ہے ان دے ہوتے فنا کائنی جرا بندہ قرآن مجید دی تحریف دا قائل ہے
اصل دے اندر او قرآن کو رب دا کلام نہیں سمجھے گا. اگر کلام مننے ہا تا تحریف دا عقیدہ خود بخود مک ونجے ہا. کلام اللہ دی صفت ہے اور اندے ہوتے فنا کائنی تغیر تبدل کائنی. لکھے پڑے حضرات میرے توجہ کرا ہے گال سمجھ آسی. دوسری بات، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسمان تو پیغمبر دے نازل فرمائے، حضرت جبرائیل دے ذریعے نازل فرمائے، تحریر کر کے نہیں بھیجا. حضرت جبرائیل پڑھ دے ہن، حضرت پیغمبر علیہ السلام سن دے ہن. آپ دے دل مبارک دے اندر قرآن مجید خود بخود یاد تھی وے نہا. لکھی ہوئی کتاب آسمان تو نہیں آئی، خدا لکھ کے نہیں بھیجا، جبرائیل لکھ کے نہیں گھن آیا. حضرت پیغمبر دے دل تے اتے نازل تھے، آپ کو خود بخود یاد تھی گئے. جیلے قرآن یاد تھی وے نہا آپ اپنے صحابہ کو پڑھے دے ہن. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سونے پاک نبی سائیں کنے قرآن پڑھ دے ہن، یاد کرے دے ہن، نال نال قرآن مجید کو لکھ دے ہن. پہلے زمین دے ہوتے قرآن مجید کو لکھن والے او پیغمبر دے صحابہ ہیں. اگر انہیں دے ہوتے اعتماد نہ کروں قرآن تے اعتماد کی میں آسی. میرے دوستو بزرگو، تمہارے گھر جرا قرآن مجید ہے، ایک کو لکھن والے صحابہ ہیں. حضرت نبی علیہ السلام دے کاتب تقریباً 40 دی تعداد دے اندر ہن، جنہاں دے وچوں 4 پیغمبر دے خلفاء ہیں. انہیں کنے علاوہ بے مشہور صحابہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، انہاں دے نال حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ، انہاں دے نال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور انہاں دے نال حضرت نبی علیہ السلام دے صحابی ابی بن کعب. اے جلیل القدر لوگ ہن، اے کتابت کرنے ہن. قرآن مجید کو لکھن والے یہ حضرات ہن. قرآن لکھن والے بھی صحابہ ہیں اور حدیث کو لکھن والے بھی صحابہ ہیں. اگر انہیں تے اعتماد نہ کروں نہ قرآن ملسی نہ حدیث ملسی. گار میری سمجھی نہیں پئی ہے یا نہیں بھی سمجھے نہیں؟ میرے دوستو بزرگوں، اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید مختلف حضرات مختلف چیزیں تے لکھ دے رہ گئے، وہ مخطوطے بن گئے. یکجا قرآن مجید کائنا. پہلے صدیق اکبر دے زمانے دے اندر صحابہ دی مشاورت تھائیے اور اے پہلا بندہ جے قرآن مجید کو یکجا کرن دا مشورہ دیتے او سادہ پیر حضرت فاروق اعظم ہے. سمجھ آئیے؟ اے وقت کا رہی ملاقات تیسری میں عرض کرے ساں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ وچوں ایک منفرد بندہ ہے. ان دے دل دے اتے اللہ دی طرفوں گل ہی القات ہی نہ ہن. جیری گل عمر کرے نہ ہا واحد تاجید کرے نہیں ہائی، جیری گل عمر کرے نہ ہا حضرت پیغمبر منے نے ہن اور تائید کرے نے ہن. اے مشورہ بھی پہلے حضرت عمر سے دیتے حضرت صدیق اکبر کو کہ قرآن مجید کو یکجا کر چھوڑوں. قرآن دے حافظ کاری دنیا تو وینے پین، اگر اے لگے گئے خطرہ قرآن زائد ہی بیسی، لہذا قرآن مجید کو یکجا کرو، ایک کتاب بن ونجے، آمن والی امت کو قرآن مل ونجے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان ہوتے غور فکر فرمائے. پیچھے فرمائے نے اللہ نے میرا شرح صدر کر دیتے، عمر تیری رائے اچھی ہے، اصل قرآن مجید کو یکجا کریں نے آئے. پیچھے قرآن مجید کو یکجا کرن لگ گئے. ایک کم ڈوب ہو کہتے تھے پکا ہوگا. ایک صدیق اکبر دے دور تھا، ایک حضرت عثمان دے دور ہی تھا، لیکن روحیدی نوعیت فرق ہے. بندے کئی میرے گال رنا ملا کھڑدن. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے زمانے جیرا قرآن جمع تھا ان دی نوعیت بھی ہے. حضرت عثمان دے زمانے جیرے قرآن دے مجید دے کم تھا ان دی نوعیت بھی ہے. بہت سارے ساتھی غلط فہمی دی بنیاد دے حضرت عثمان کو جامع القرآن لکھ دن. حضرت عثمان جامع القرآن کائے نہیں. خاص کر سارے نوجوان فضلاء وہ انگال کو سمجھ گرن. جامع القرآن صدیق اکبر پہلا بندہ قرآن مجید کو یکجا کرن والا اور جمع کرن والا اور ایک مصحف تیار کرن والا
مخطوطیت تو نقل کراون والا او سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے ای واسطے نبی دا جانشین بنائے، خلیفہ بلا فصل بنائے، جو ساری امت کو ایو بندہ متحد کر سکتے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اے جامع القرآن، حضرت عثمان ناشر القرآن، انہیں جرا قرآن مجید جمع کیتا ہا وہ ایک لغت تے جمع کیتا ہا، او کو لغت قریش شدینن صدیق اکبر جرا جمع کیتا ہا وہ بنیادی طور تے جمع کیتا ہا حضرت ابو بکر جامع القرآن۔ اس واسطے جرا بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہ مننے یا انہیں دوتے اعتماد نہ کرے یا انہیں دوتے ایمان دوتے یقین نہ رکھے، میرے دوست بزرگوں تو سا سوچو وہ قرآن مجید کو کیویں منے سی؟ یہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ علیہ نہیں بے ہون اللہ تو صحیح چندے دا ٹائم دا مک گئے، اور تا بیان دا ٹائم دو گل ہی میں عرض کر دیتی ہیں۔ تیجی گال میرے دوست بزرگوں او جڑی میں عرض کرے نہ پیاں او بھی بڑی اہم بات ہے۔ او بات اے ہے کہ سادے ہوتے قرآن پاک دے بہت سارے حق ہیں، اسا وہ حق ادا کرنن۔ ایک حق تا اے ہے جو اسا منو جو اللہ دا کلام ہے، ایک حق اے ہے کہ اسا قرآن مجید کو زیادہ کرے زیادہ پڑھوں عیسائی اور کوشش کروں کچھ نہ کچھ حصہ اسا قرآن پاک دا یاد ہی کروں۔ نبی علیہ السلام فرمائے او ویران دل لے جنہیں دل قرآن نہ ہوئے۔ تو جتنے حضرات تشریف فرما ہو آج اے عہد کر کے ونیو اسا قرآن پاک نہ کچھ صورتاں ضرور یاد کرے سو علیہ نہیں وے۔ خاص کر بڑھڑے بندے پہلے تسا شروع کرو، بڑھڑے بندے بہانے بڑھیندن اسا کنے یاد نہیں تھی نا اے کوڑے سارا۔ اج کل دے بڑھڑے بہت تکڑے ہیں، موبائل چلا سکتے ہو، ہر شہدہ تو کو پتہ لگ دے، بیجے نہ پتہ لگ دے، کھادے تے سپریں دا پتہ لگ دے، جانوریں یا جنساں تو کو آنین، اے سارے رولے رپے پکائی بیٹھے ہو تو کو قرآن نہیں پکدا۔ قرآن پکاؤ مطلب دل ویران کیتی بیٹھے ہو، وہ دل کو آباد کرو۔ سورت یاسین پکاؤ، سورت رحمان پکاؤ، سورت ملک کو زبانی پکاؤ، رات کو سورت ملک پڑھی کرو۔ صحیح فرمایا جرا رات کو سورت ملک پڑھ دے یہ بندے کو قبر دا عذاب نہیں تھی۔ کتنا بڑا نسخہ ہے، عمل کرے سو۔ میں انہی ترتیب تو کو دسینا یا تو تسا مولانا ضیاء الحق صاحب دے مدرسے ٹائم دیو اے تو کو 10 منٹ روز دیسن، بڑھڑے بندے دی علیحدہ کلاس چلسی، انہاں نہ تعلیم بالغاں ہو سی، اے تو کو ایک آیت پکویسن، اللہ کرے سی قرآن یاد تھی پوسی۔ بھی چنگی صورت ہے تسا بستر چاہو جماعت نال ونجو او قرآن پکویسن ویسو علیحدہ نہیں وے ٹائم کڑھے سو نہ تا اگو ٹائم قریب آیا کھڑے اور قبر وچ لگے وے سو اتھا بہت ٹائم مل وے سی۔ کوشش کرے سو ٹائم قریب آیا کھڑے کا ہے نا۔ ایک بڑھڑے کو میں آخیا دادا تو جنت دے قریب تھیا ودیں، میں کو دے ڈرا تھا نا تو سے ڈردے تک نہیں بیٹھے۔ اللہ دے بندے ڈرن دی گال نہیں، تھوڑی بھلائی دی گال۔ خدا دا واسطہ ہی وے قرآن نال محبت کرو، قرآن پاک کو یاد کرنے دی کوشش کرو، قرآن پاک کو اپنے سینے وچ محفوظ کرو۔ جنہیں سینے وچ قرآن ہو سی قبر دی مٹی بندے کو نہیں کھاندی۔ سورت ملک جرا روز پڑھے 5 منٹ لگدن 7 منٹ لگدن، میرے دوست بزرگوں زیادہ ٹائم نہیں لگدا۔ اساں لوگ دنیا دے کام کار کو کتنا ٹائم دینے ہیں لیکن نماز کو ٹائم نہیں سے دیں دے، تلاوت کو ٹائم نہیں سے دیں دے۔ سارے زمانے جا عورتاں نماز بالکل نہیں پڑھ جاں، قرآن کو بالکل ہاتھ نہیں لے جاں، بس کھاونے تے پکاونے تے کپڑے ہیں تے زیورے تے ونگائیں تے چوجائیں تے میندیاں پر یہ کام کریں پین زنانیاں دین والے پاسے نہیں آیاں۔ اے بڑی غفلت دی گال ہے، انہیں کو ترغیب دیو، نماز دی پابندی کرن، قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کرن، رات کو اپنے بچے دے ہوتے آخری صورتہ پڑھ کے تلاوت کر کے دم کرن، انشاءاللہ بال بھی نہ درسن کرے سو، گھر آواز لے سو، انہیں کو نماز دی پابندی کروے سو، انہیں کرے قرآن پڑھوے سو۔ حضرت پیغمبر ترغیب دے گئے
جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوروا منازلکم بالصلاۃ و قراءۃ القرآن، اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو تے قرآن دی قراءت نال منور کرو۔ افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، میری امت دی بہترین عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھن والا بندہ ہی میں ہے جی رب نال گلا پیا کرے نہ ہوئے۔ عادت پڑھاؤ چلتے پھرتے اڑتے بانجے ذکر اذکار دی، عادت پڑھاؤ قرآن پاک دی تلاوت دی۔ حضرت نبی صحیح فرمائے جر رات کو سورت ملک پڑھ دے ایک قبر دا عذاب نہیں تھی نا۔ حضرت عبداللہ فرمینا اسا زمین تے خیمہ لامڑا ہا، اسا زمین تے قلعہ ٹھوکے ایسا کو پتہ نہیں لگا، تلے پرانے زمانے دی قبر ہی تے قبر کھل گئی وچوں آواز آمن لگ گئی، اسا جو کان لا کے سنے بندہ قبر دے اندر قرآن مجید دی تلاوت پیا کرے نہ ہا۔ حضرت عبداللہ نبی دے چاچے دا پتر آدھے میں صحیح کو حال سنائے یا رسول اللہ قلعہ ٹھوکے سے ایسا کو پتہ نہیں لگا، تلے قبر ہی کھل گئی ہے بچو آواز آئیے میں کان لائے بندہ تلاوت بیٹھا کرے دے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے کیری صورت بیٹھا پڑھ دے؟ عرض کرنے یا رسول اللہ میں سنایا بندہ تلاوت پیا کریں دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بندہ صورت ملک دی تلاوت پیا کریں دے، سنے پاک نبی صحیح فرمائے عبداللہ اے صورت نجات دیون والی صورت ہے، جرا بندہ رات کو صورت ملک پڑھ دے ایک قبر دا عذاب نہیں تھی نا۔ ایک وڈا تابعی بڑے اونچے درجے دا انہوں نے ثابت بنانی رحمت اللہ، بڑا مشہور آدمی ہے، صحابہ دا شاگرد ہے، حضرت انس دا شاگرد ہے۔ یہ فوت تھی گئے ایک غسل لیتے نے کفن پوائے نے جنازہ پڑھ کے دفن کر لیتے نے۔ حضرت حمید طویلہ دے میری نظر پئیے ایک سیل ٹھائے پئیے، میں کیا سیل ٹھیک کر رہا میری نظر پئیے میری ٹھے جو ثابت بنانی قبر دے وچ نماز کھڑا پڑھ دے۔ میں حیران تھی، انہیں گھر آئے ہیں میں کہ انہیں بالے کرے پوچھو بندہ زندہ دا دفن نہیں کر دیتا؟ وہ تو پوچھے سے انہیں کہ کائنا اے فوت تھی گئے تو تسلی کر چاہتا ہے کیا نٹھے؟ حضرت عمید آدھے میں نٹھے وہ یار طالب علم کائی نہیں میں تو سا انتظام نہیں سنبھال سکتے یہ کوئی پوچھائیا ایجرہ بیٹھی یہ کوئی پوچھائیا جل سائن چھوڑ کی دے پوچھائیا ایک ٹائم نہیں ہونا ایک ٹائم خراب کرنا۔ حضرت حمید رحمت اللہ علیہ فرمائے میں ڈٹھے جو ثابت بنانی قبر دے اندر نماز کھڑا پڑھدا ہا اور رجال والے علماء اپنے کتابیں دے اندر نقل پائے کریں کئی بندے گواہی دیتی حضرت ثابت بنانی قبر دے اندر نماز کھڑا پڑھدا ہا اور کئی بندے گواہی دینے اسا ثابت دی قبر دے قریب گزر دے آسے ثابت دی قبر وچوں قرآن مجید دی تلاوت دی آواز آندی آئی۔ میرے دوست بزرگوں قبر دی زندگی سچی وے، اگر قبر روشن کرنا چاہتے ہو اللہ واسطے نماز دی پابندی کرو، قرآن پاک دی تلاوت دا اہتمام کرو، اللہ تھوڑا دل دماغ منور کرے سی، اللہ تھوڑی قبر کوئی روشن کرے سی۔ کوشش کرے سو زولہ نہیں بولیں دے چھکے نہیں بولیں دے اپنے بالے بچے کو 7 سال دی عمر دے اندر نماز سکھا دے ہو نماز دا آنکھو اور 10 سال دا بچہ بستر الگ کر دے ہو نماز نہ پڑھے تو تھپڑ مار کے نماز پڑھاؤ۔ میرے دوست بزرگوں اے توڑے دین دا جلسہ ہے، توڑی بھلائی دا واز ہے، توڑی ہمدردی دے خیرخواہی دی گل پہ کرنے ہیں۔ میں تو حضرات دے سامنے اے ضروری بات عرض کر دیتی ہے سادے ہوتے قرآن مجید دے کئی حق ہیں، ایک حق ہے جو اللہ پاک دا کلام ہے انہوں تے ایمان رکھوں، ایک حق ہے جو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں زیادہ کروں، ایک حق ہے اصل قرآن مجید کو پڑھوں بھی صحیح تے قرآن مجید کو سمجھوں بھی صحیح۔ جی میں دنیا دیا جو ہر شے سمجھیں دے ہو قرآن پاک کوئی سمجھن دی کوشش کر، آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرمائے میں سوکھا کر دیتے یہ کوئی سمجھنا لا تو سمجھنا طریقہ یہ ہے جو یا تو بندہ علم حاصل کرے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ علم والے بندے نال بندہ تعلق رکھے، علماء نال محبت کرے، حفاظ کو راہ دے قریب بندہ باوے، اللہ والی دی صحبت اختیار کرے، انہیں دے قریب باسوں انشاءاللہ سا کو قرآن سمجھ آوے سی۔ کوشش کرے سو
سارا دور چونکہ بڑے فطرے دا دور ہے، ان اندر بہت سارا قباحتاں پیدا تھیمن لگ گئے. اس واسطے اسا تساں حضرات دی اصلاح واسطے عرض پہ کرنے ہیں، کوئی اختلاف انتشار واسطے نہیں سے پہ کریں دے. ان وچ کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید دا سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور ان اندر کوئی شک نہیں کہ عمل واسطے بھی بندے کو قرآن مجید دا علم ہووے. لیکن ایک ضروری بات سمجھ گنو میرے دوست بزرگوں، وہ ضروری بات اے ہے کئی لوگ اے آکھن لگ گئے جرا قرآن سمجھے دا نہیں یا جے کو سمجھ آندہ نہیں ان دے پڑھن دا ہی کوئی فائدہ نہیں. اے بڑا فتنہ ہے، اے بڑی خطرناک بات ہے میرے دوست بزرگوں. اے دو الگ الگ کام میں پڑھن الگ کے سمجھن الگ کے، پڑھن الگ کے سمجھن الگ کے. پڑھن دا فائدہ علیحدہ ہے، سمجھن دا فائدہ علیحدہ ہے. اگر کوئی بندہ سمجھ کے پڑھ دے اے بھی ثواب ہے، کوئی بغیر سمجھے پڑھ دے تو اے بھی ثواب ہے. سمجھا دی بیٹی؟ آدن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اچھے درجے دا محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے. آدن حضرت کو خواب دے اندر اللہ پاک دی زیارت تھی کما یلی کو بے شان ہی دریافت کی تھا، یا اللہ قرآن مہربانی فرما اپنی مخلوق تے کیویں راضی تھی سے، لوگے دے گناہ کیویں معاف کرے سے، لوگے دی بخشش کیویں کرے سے. اللہ پاک نے فرمایا احمد قرآن مجید دی تلاوت کر. کیا کر؟ علیحدہ نہیں میں کیا کر؟ چونکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ بڑے عالم ہن اور بڑے فقیہ ہن، بڑے محدث ہن، تو عالم جرا ہوندے اللہ سیوں کو علم دی بصیرت دیں دے، ان دی گال اپنی نوعیت دی بڑی سونی تے نرالی ہوندی ہے. حضرت امام احمد آدھے جلے میں کو اللہ سے فرمائے احمد قرآن پاک دی تلاوت کر، جنا تلاوت کرے سی میں ان دی بخشے کر دے ساں. حضرت امام احمد آدھے میں دریافت کیتا، یا اللہ اے تو بیان فرما دو بے فہمن او بلا فہمن، سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں. چھوڑ دے بیٹے، سمجھ کے پڑھوں یا بغیر. اللہ پاک فرمائے احمد بے فہمن اور بلا فہمن، جے سمجھ کے پڑھیں تاں ہی راضی ہاں، جے بغیر سمجھے پڑھیں تاں ہی راضی. تو میرے دوست بزرگوں ایندہ بغیر سمجھے پڑھنا بھی فائدے کریں خالی کائیں نہیں. کئی لوگ اج کل جنہیں دوتے تجدد دا حملہ تھی گئے اور لوگوں کو پھٹکے دن غلط گلاں کریں دن. دیکھو قرآن مجید دی اساں جو تلاوت کریں ہیں ثواب ملتا یا نہیں ملتا؟ سمجھ آوے دے بھویں نہ آوے. نماز دے اندر قرآن مجید دی تلاوت تھی دیئے، سمجھ آوے نہ آوے نماز تھی دیئے کہاں نہیں تھی دی؟ اللہ یار نماز پڑھتے ہیں سا کچھ سمجھ نہیں آنی کیا کھڑے پڑھتے ہیں، نماز تھی یا نہیں تھی دی؟ کلمہ پڑھتے ہیں مانا آوے نہ آوے لیکن ایمان آندے یا نہیں آنا؟ بانگ دیندے ہیں تھی دی یا نہیں تھی دی؟ اور کوئی بندہ مریض بیمار ہوئے، نیک لوگ اللہ والے اے علماء بزرگ قرآن پڑھ کے دم کر دیندن، شفا مل دی یا نہیں مل دی؟ الواؤ یار. اور بھی تو کو گال لساں گال لمبی تھی ویسی. قرآن مجید کئی لفظ ہیں انہیں دا مانا سا کو یہ کرنے میں جرے آدن بغیر سمجھے قرآن پڑھن دا فائدہ کائی نہیں. تو اسا انہیں دی گال من گھنسوں قرآن مجید چاہے الف لام میم انہیں کو مانا کرو، الف لام را مانا کرو، نون منع کرو، قاف منع کرو، کاف ہا یا عین صاد اک منع کرو، یاسین منع کرو، طاہا انہیں لفظیں کا معنی کرو. زمین دا کوئی بندہ معنی نہیں کر سکتا. علماء فرمیندن ایک خاص گلہ ہن جنہاں اللہ جان دے یا اللہ دا نبی جان دے. کچھ سمجھ آئیے؟ نہ خدا دسیے نہ سوڑے مصطفیٰ دسیے، سارے واسطے حکم ہے بس پڑھتے رہو تے ایمان رکھیں دے آؤ انشاءاللہ کامیاب ہو. سمجھ آنی پئی یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ بلکہ میرے دوست و بزرگوں قرآن مجید بے شک عربی ہے، صحابہ کرام بھی عربی ہن، لیکن کئی ایتاں ایسا ہن صحابہ کو سمجھنا آنا، صحابہ پیغمبر کرے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، یا رسول اللہ یہ آیت کی تفسیر کیا ہے، یا رسول اللہ یہ قرآن جو ہے اقیم الصلاۃ عربی کا لفظ ہے نا، صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ اگر لغت چاہو
ڈکشنری جیکو آدھو ڈکشنری چاہو انہیں بھی صلات دے کئی معنی ہے. صلات دا معنی دعا ہی ہے, بندہ دعا منگے لگا ونجے نماز تھی کی ہے. صلات دا معنی ذکر بھی ہے, بندہ سبحان اللہ پڑھے چاہ نماز تھی کی ہے. صلات دے کئی معنی ہے. صلات دا معنی سمجھ نہیں آنا جب تک انہا معنی سونا پیغمبر نہ دس. سمجھ آنی بیٹھی ہے ان نال پیغمبر جا 2000 حدیثہ لکسن پیچھے پتہ لکسی صلات دا کیا معنی ہے. زکاة دا معنی صفائی ستھرائی ہے, بندہ کپڑے چنگے پاوے چاہ پوڈر لاوے چاہ زکاة دی بیج گئی ہے. حج عمرے دا معنی ارادہ کرنا ہے, بندہ میں ارادہ کی دی بیٹھا ہوئے حج دی گئے. اللہ سمجھ تھا کرے میرے دوست و بزرگوں, انہی وضاحت جب تک پیغمبر نہ کرے سی اترے تک گل بات سمجھ نہ آسی. اس واسطے پیغمبر دے دروازے تے ونجنا ضروری ہے. تو میں عرض بیٹھا کرے نا, اگر بغیر سمجھے قرآن پڑھو او بھی فائدے کنے خالی کائے نہیں. اے لوگ جری گل پہ کرے نا فتنہ پہ پھیلے. سمجھ آگئے مسئلہ. اگلی بات ہے اگر کوئی سمجھ کے پڑھے وہ فائدہ ہے, لیکن ان دے واسطے اتنا ٹائم کٹنا پوسی سارے کلو ٹائم ہوندہ کائی نہیں. ات واسطے سارے واسطے ضروری ہے اسا علماء تے اعتماد کروں, جرے علم والے لوگن, جرے بصیرت والے لوگن, جرے تقوی والے لوگن, جرے صلاحیت والے لوگن, او سکو اندہ مانا نسے سن. اور اگر تساں حضرات توجہ فرمائی بیٹھے ہو, خاص کر لکھے پڑے حضرات, تو میں انہیں دی خدمت بھی گل عرض کریں نا. توجہ ہے لکھے پڑے حضرات, تعلیم یافتہ دینی ذوق مطالعے والے, توجہ ہے. اوے بندے جنہیں کو اے حیضہ تھے تے انہیں آئے کہ بھئی قرآن جرا بغیر سمجھے بیٹھے پڑھ دن حافظ کاری, انہا کوئی فائدہ کائی نہیں. انہیں پچھے عربی دے چند چیزاں سیکھ کے قرآن دا معنی آپ کرن شروع کر دیتے, نتیجہ نکلے جو غلط مسئلے دسن لگ گئے ہیں. سمجھا دی پئی. یہ ہون ایک ضروری بات ہے میرے دوست بزرگوں. قرآن مجید دا معنی نہ میں کر سکتا, نہ مولانا عبد الرحمن صاحب کر سکدن, نہ مولانا ضیاء الحق صاحب کر سکدن, نہ قاری رمضان صاحب کر سکدن. اساں آپو معنی نہیں سے کر سکدے. قرآن دے معنی واسطے سکو نبی دے در تے ونجنا پوچھ. سمجھ آئی. اصل بات ہے اللہ پاک نے پیغمبر دے اوتے دو چیزاں نازل کیتے ہن. ایک قرآن نازل کیتے, دوجا قرآن دا معنی نازل کیتے. ایک قرآن نازل کیتے, دوجا قرآن دا مطلب نازل کیتے. اللہ سوڑے پیغمبر کو آپ خطاب پہ فرمیندل, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے میرا پیغمبر اسا ذکر تو لے ہوتے نازل کیتا. اے قرآن مجید تے ذکر پہنچاونا بھی تواری ذمہ داری, قرآن مجید تا پڑھاونا بھی تواری ذمہ داری, ان دا معنی بیان کرنا بھی تواری ذمہ داری, ان دی وضاحت کرنا بھی تواری ذمہ داری, ان دی تشریح کرنا بھی تواری ذمہ داری. حضرت نبی علیہ السلام قرآن مجید پڑھے نے بھی ان تے قرآن دا معنی تے مطلب سمجھے نے بھی ان. نبی دے صحابہ پیغمبر کنے پڑھ کے اپنے شاگردے کو دسے نیان, نبی دے صحابہ دے شاگرد اگو اپنے شاگردے کو دسے نیان. ایکو تفسیر بالماسور سدینل, ایکو تفسیر بالمنقول سدینل. یعنی قرآن دا معنی اوہ کرے سو جرا نبی کیتے, نبی اوہ معنی بیان کریں دے جرا نبی کو خدا پڑھا کے بھیجیں دے. اگر کوئی بندہ اپنے عقل دماغ نال مانا آپ پوچھا کر رہے گناہگار تھی ویسی. میرے دوست بزرگوں ایک تفسیر پر رائے سنے اندر اے حرام ہے, غلط بات ہے. اسا تک قدم دا یہ مسئلہ ودے پکوینے ہیں تو کوئی یاد کہنی میرے نانا جی رحمت اللہ علیہ تو آدھے علاقے 70-80 سال محنت کر گئے, یہ سبق ودے پڑھے ہیں. وہ لوگوں دین ترے میرے عقل دا نا نہیں, دین سنے محمد دی مقدس زبان دا نا. سچے اساں عقل دے تابع نسے, اساں میرا سونے نبی دے فرمان دے تابع ہیں. ساکو قرآن بھی نبی دے در تو ملسی, نبی دا فرمان تے قرآن دا معنی بھی سونے نبی دے در تو ملسی. سچے اللہ پیغمبر دی زبان تے قسمہ کھڑا چاہیں دے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَلْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں میں خدا قسم جا کے آدھا میرا نبی آپ کو گلہ نہیں کریں دا, میرا نبی آپ کو مسئلہ بیان نہیں کریں دا. میرا نبی جو بیان کریں دے, میرا حکم بیان کریں دے, جو بیان کریں دے, میری وحی بیان کریں دے, جو بیان کریں دے, میرا آرڈر بیان کریں دے. میرا نبی میرا تابعدار ہے, تو سو میرے نبی دے تابعدار بن ونجو. چاہے میرے نبی دی تابعداری کی تھی, میں خدا دی تابعداری کی تھی, میرے محمد دی ہر بات میں خدا دی بات ہے. تو جرا بندہ قرآن دا معنی آپو کر رہے, آپ ہی گمراہ ہے, لوگوں کو گمراہ پیا کریں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت فاروق اعظم دی خلافت دا زمانہ ہے. حضرت کو پتہ لگا جو سارے مصر دے علاقے ایک بندہ آئے تے قرآن دا معنی آپو ودا کریں دے. سن دے بیٹھے ہو؟ قرآن دا معنی اپنے دماغ کرنے ودا. حضرت کو سجا پوچھا، پتہ لگا جو گال سچی ہے. اے بندہ آدھے میں بہو کچھ جانتا ہاں، میں قرآن دا معنی آپ کرے سا، میں قرآن دی تشریح آپ کرے سا. حضرت سوچا جو میں ان بارے کوئی فیصلہ نہ کریں دا، میں امیر عمر سے کو لکھا. حضرت عمر بڑے بصیرت والے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ان فیصلہ آپ کرے سا. حضرت نے خط لکھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دینا تے این بندے کوئی نال پچھو روانہ کر دیتا. تو تھائیں ون تیرا علاج عمر کر سکتے. وقت عمر تا عمر ہاں کہیں دل وقت ہوئے دل آدھے وطین دو تے گل کرے آکے انشاءاللہ دو لکھ انشاءاللہ. دنیا نبی در تے آپے آئیے عمر آیا نہیں نبی مجھے خدا دیت. چاچے الوے نلیوے یار چھکے نوے بولیں دے. حضرت نبی علیہ السلام نے اللہ پاک دی دربار دے اندر اسلام دی تائید تے ترقی تے حمایت واسطے ڈونا پیش کی تے. اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر ابو جال دا نا نہ گنو اے تا مفید کائے نہیں. حضرت نبی نے پھر کلے عمر دا نا پیش کر دیتا. حضرت نبی نے دعا کی تھی بدھ دن نے تے دیگر دا ٹائم ہے. حضرت نبی عمر منگ دے سویرے جمعرات دا دن آئے تے عمر نبی دے قدمے وچ کلمہ کھڑا پڑھ دے. اے ولی آلہ کے جی عجیب گالے نبی منگ دے اسلام دی تائید واسطے. سوڑا نبی منگ دے اسلام دی ترقی واسطے. عمر آندے او اسلام دی مخالفت شروع کر دے دے. حیران ہوں یہ شوخی آئی انہیں کہاں سے. اللہ دا بندہ تے کو نبی دی دعائی سمجھ نہیں آئی تے کو سمجھ نہیں آیا پیغمبر عمر کت واسطے منگے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمائن میں تلوار چاہ کے پارا کھڑا دینا ہمیں ارکم دا گھر رے صحیح تشریف فرماہن چند غلام ہن ابتدا دا زمانہ ہے پیغمبر دے دربار دے اندر ہے. میں دروازے دے سراخی جو ڈٹھے عمر تلوار چاہ کے پیان دے. میں کہ یا رسول اللہ عمر آندہ پہ پتہ نہیں کری نیت نال پیان دے. حضرت ابھی مسکرا پہل فرمائے چاچا پریشان تھی من دی ضرورت نہیں. میں اللہ پاک کرے اسلام دی تائید واسطے عمر منگے. اللہ پاک نے وعدہ کی دے پریشان نہ تھی دروازہ کھول دے. عمر دشمن بڑھ کے نہیں پیان دا اسلام دی ترقی واسطے پیان دے. حضرت حمزہ دے دروازہ جو کھو جب تے عمر آئے تے صحیح فرمائے عمر چوکی دے رہے جا کلمہ نہیں پڑھتا. حضرت عمر دے ہاتھ تھی جو تلوار ڈھائے پئیے ہاتھ کھڑے کر کے آدھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. میں گواہی دینا رب دے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دینا تو سا رب دے سچے پیغمبر. نبی علیہ السلام خوشی چاہ کے فرمائے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ولی اللہ تیرے نعرے دی کمال ہے. جے دی آمد تے خوش تھی کہ سونا نبی نعرے مارے تو نہیں مرے نا. نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان عمر. وہ بندہ جواب دے وے جے کو عمر دے آمد دی خوشی تھی ہے جے کو خوشی نہیں تھی وہ بالکل جواب نہ دے وے. نعرہ تکبیر جے کو خوشی تھی ہے. میں ایک جاتے آکھا جا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساری اممہ ہے. میں کوئی بندے اخواب پچھا تو سی صاحب تیری ماں ہو سی ساری نہیں. میں کہ یار کریں کوڑا ہی سچ چلیں دے. آج سچ چلائے سی جو قرآن ہے کہ عائشہ مومن دی ماں ہے. پتہ نہیں میں کیا بیٹا تھا کہنی ماں ہے علینا نہیں میں یار. تو جب عمر دے آمر دی سچی خوشی تھی ہے اور سچا سچا نعرہ مارے نعرہ تکبیر شان اسلام عظمت اسلام رفعت اسلام غلبہ اسلام شان محمد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم سونے نبی دی ساری جماعت حضرت نبی دی ساری اہل بیت نعرہ تکبیر. تو گل کتھا گئی ودیا یاد ہے چس تواری کوئی نہیں لئی آلے تواری چس بالکل کوئی نہیں. بندہ قرآن دا معنی آپو کرے نا. ہاں حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر تو بھیجا تے خط دی نال بھیجا. خط آیا حضرت پڑھیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لکھیا جو اے بندہ عراق دا رہنا لائے عراقی ہے آیا ودے سارے ملک مصری چ تے قرآن دا معنی آپو کرے دے. میں بہو پریشان ہاں. میں کہ حضرت کنے پوچھائیں دا کیا علاج ہے.
بس حضرت نے خط جو پڑھی ہے نا عمر والعمر واشدہم فی امر اللہ عمر، دین دا معاملہ ہوئے تو عمر بہت سختا، بس حضرت نے نہ اور اٹھا نہ تا ہوتے نہ اوکنے پوچھا، بس حضرت نے تازی تے سنی کھجور دی چھڑی چاہتی، کھجور دی چھڑی ڈاڑی پکی تھی نہیں ہے وہ کو تو پتہ ہو تے ہوئے سنی، بس حضرت نے انہیں دماغ تے مارن شروع کر دی تھی نا، مرے رہے ان بندے دا دماغ زخمی تھی گیا، خون بہن لگ گیا، آکھن لگا امیر المومنین اگر میں کو جان کرے مارنا چاہتے ہو تلوار چاہ کے مارو، چھڑی نال کیوں مرے لے ہو، اگر جناب دا ارادہ ہے میرے دماغ دا خناس نکل بنجے، میں قسم چاہ کے آتا میرا پھوٹ دماغ جو نکل گئے۔ حضرت پیچھے بس کی تھی اچھا تیرا دماغ ٹھیک تھی گئے، دیکھو کہیں جرات لیتی ہے تو قرآن دا معنی اپو دا کرے نہیں۔ حضرت نے واپس وہ کو بھجوایا، تو اپنے ملک جوان بین ملک تماشا نہ بڑھا، وہ کو عراق روانہ کی تو نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھے نے ابو موسیٰ آندہ پہ لیکن کہیں مسلمان کوئی دے کول ہو نہ باہنے میں جی کو پہلے دیکھیں گال ہی کے جا کریں دے، یعنی جرا بندہ نظریاتی خراب ہوئے اندھے نال تعلق ٹھیک کائے نہیں، سن دے بیٹھے ہو تو انہی زبانی چاہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، وہ کون کریزی آنی تھوڑی تھوڑی، عربی چاہتے ہیں مقاطعہ، رسول میں قطع کر لو تعلق کے جناب جب تک ٹھیک رہی تھی۔ کچھ عرصے دے بعد پھر حضرت ابو موسیٰ لکھا حضرت بندے دا بھیجا ٹھیک تھی گئے، ہون وعدے میری توبہ ہے میں اکھتے قرآن دا مانا آپ نہ کرے ساں، مانا اوہ کرے ساں جڑا سونا نبی بیان فرمے سچے علیندہ نہیں وے تو میرے دوست بزرگوں دین اج ملاوٹ نہ کی تھی کرو، نہ قرآن اج ملاوٹ کر، نہ حدیث اج ملاوٹ کر، نہ عبادت اج ملاوٹ کر، نہ عمل دے اندر ملاوٹ کر، طریقہ سنے نبی دا چلسی، فرمان سنے نبی دا چلسی، کلمہ نبی دا چلسی، سنت چلسی تو سنے پاک نبی دی چلسی، سچے کچھ نہیں بولے نا۔ اور جب حضرت پیغمبر علیہ السلام نے امت کو صحابہ دے در دے کھڑا کر لیتے یہ تو معلوم تھی دے کہ صحابہ دے صحیح کو پورا اعتماد آ گیا، نہیں سمجھ آئی صحیح جو انہیں دے طریقے کو سند پیدے نل۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے، میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑا ہے، میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے۔ آج کل کئی لوگ کچھ نادان ہیں کچھ جاہل ہیں، وہ آدھر ہیں 20 طرح عمر بنائیں چاہ اور اللہ دا بندہ تے کوئی نبی تے اعتماد نہیں آیا۔ صحیح فرمائے میرا طریقہ سنت ہے، عمر دا طریقہ سنت ہے، صحیح فرمائے میری تابعداری کرا ہے، میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے، نبی کو اعتماد ہے، خدا کو اعتماد ہے، تو کو اعتماد نہیں آیا، اللہ تو کو اعتماد دے اچھا میں نویا دا آنے میرے بندہ بھیگرے پوچھن لگ گیا انہی ایسا سنیے 20 طرح حضرت عمر بنائے انہیں دا آرڈر حضرت عمر کیتے، میں کہ پہلی غلط ہے غلط ہے جو حضرت عمر دا آرڈر نہ ہا، 20 طرح بڑھامن والا عمر نہ ہا، فیصلہ کرن والا عمر نہ ہا، 20 طرح کو ایجاد کرن والا حضرت عمر نہ ہا، ایک غلط فہمی تھئیے اگر ہووے ہا تا عمر دا فیصلہ والوی حجت ہا۔ اللہ دا بندہ تراویح دی نماز نبی سائیں آپ پڑھائیے، تراویح دی جماعت بھی پیغمبر خود کرائیے اور تراویح دا اہتمام بھی صحیح آپ فرمائے، لوگیں کو جمع بھی آپ فرمائے، تراویح دی ترغیب بھی آپ چلائیے، لیکن آپ نے تہوں ترک کر لیتی ہے کہ وحی اتر دی بھئیے تراویح رب کو بہت پسند آ گئی ہے، میرے صحابہ تو سب پڑھ چھوڑی کرو، میری انتظار نہ کیتی کرو، مطلب فرض تھی پوے اگے 5 نمازہ فرض ہیں اوے بہو ہیں، تراویح فرض تھی ویسی نہ پڑھ سو تو زیادہ گناہگار تھی سو، یعنی صحیح دی کمال شفقت ہائی، کمال مہربانی ہائی، آپ نے امت نال ہمدردی کی دیئے، میری امت تے زیادہ بوجھ نہ آونجے، اس واسطے فرمانے میرے صحابہ تو سب پڑھ دے رہو، میری انتظار نہ کیتی کرو،
اس واسطے سائیں ترک کر دیتی ہے حضرت عمر جڑے ویلے مسند خلافت آئے حضرت عمر نے ڈٹھا کہ لوگوں دے اندر سستی پیدا پئی تھینی ہے لوگ سمجھے شاید پیغمبر جو ترک کر دیتی ہے یہ غیر ضروری ہے حضرت عمر سائیں فرمائے غیر ضروری نہ ہائی اوے حکمت دی تحت پیغمبر ترک فرمائی ہے وہ حکمت ہن ختم تھی گئی ہے وہ خطرہ ٹل گئے پیغمبر چلے گئے وحی بند تھی گئی ہے ہن نواں حکم نہیں آونا ہن خطرہ کائے نہیں اے فرض نہیں تھی دی اے سنت مؤکدہ ہے لیکن ان ادا کرنا ضروری ہے سمجھ آندی پئی جنے بھی سمجھ آندی او ہن تراوی ادا کرے سوں اور ہک امام دے پچھو ادا کرے سوں اور مسجد وچ ادا کرے سوں اور با جماعت ادا کرے سوں اور 20 رکعت ادا کرے سوں گل سمجھ آندی پئی تو کنے لوگوں کو اے بھی حدیث دے معنی آپ بیان کرن دا بڑا شوق ہے انہیں اے معنی بیان کرن شروع کر دیتے بھئی بخاری شریف دی حدیث ہی چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے ہن اور 3 رکعتاں وتر ہن 8 رکعتاں تراویح ہن میں کہ اللہ دا بندہ محدثین دے در تے جڑدے ہے او مانا بیان فرمیشن تے کو غلط فہمی تھی گئی ہے او رکعتاں او تراویح جا رکعتاں نہ ہن او تہجد جا رکعتاں ہن غیر رمضان دا لفظ کرین آئے رمضان ہی تے تراویح بنے سے غیر رمضان دے اندر کیا وجہ بنے سے اللہ دا بندہ تہجد دی نماز ہے پیغمبر روزانہ اکثر و بیشتر 8 رکعتاں ادا فرمینے ہن اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک کتاب التہجد بیان کیتے مقصد ہے ہاں متا کوئی اے چا سمجھے بھئی ہون رمضان آ گئے تراویح پڑھی نہیں تے تہجد دی ضرورت کائیں نہیں امام بخاری آکھنا چاہندن جی میں تہجد اگے پیچھے ہوندی ہے رمضان وچ ہوندی ہے لیکن تراویح دی رکعتاں 20 ہے تراویح دی رکعتاں علمی گال کروں تو سمجھو نا میں دیسی گال کرے سا اگر انہا رکعتاں 8 ہومیں نہا تو روایت کرن والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے تے جرے ویلے حضرت عمر سے فرمائے 20 رکعتاں تراویح پڑھاؤ اور نبی دے مصلی تے نبی دا صحابی 20 رکعتاں جو پڑھاون لگ گئے اما عائشہ دا حجرہ نال تھا اما دا حجرہ اتھے بیچ تھا کھڑکی بھی لگی کھڑی آئی اما دہدی بیٹھی ہے اما سندی بیٹھی ہے تراویح 20 رکعتاں پہ پڑھی ہیں اما عائشہ صدیقہ فرماوے نہ نبی سہیں تا 8 پڑھ دے ہن تو 20 کیوں کھڑے پڑھ دے ہو میں بدعت نہیں کرن لیندی آکھیا کہ نا اللہ یار اور او اما عائشہ ہے جے بدعت دی تردید علی حدیث بخاری تے مسلم وچ کھڑی تھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد حضرت عائشہ فرمائے پاک پیغمبر فرمائے جڑا ساڈے دین وچ نواں کم ایجاد کرے سی اوندا کم مردود تھی ویسی اللہ او کم قبول نہیں کرے گا تو حضرت عائشہ فوراں فرماوے ہاں اے نواں کم شروع کیتی کھڑے ہو نبی صحیح 8 پڑھ دے ہن تساں 20 کھڑے پڑھ دے ہو میں تے نہیں پڑھ آکھیا کہ نا الواؤ یار اور پچھلے بندے نہیں بھی آنے دے اور کل سے تو کوئی گال نسا کوئی ہک دیوار دی گال تا نہ آئی ایک رات دی گال تا نہیں میرے پیارے یہ تو مستقل بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا حجرہ مبارک مسجد نبی دے متصل لے کھڑکی لگی کھڑی ہے اما دہدی بیٹھی ہے نبی دا صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے مصلی تے کھڑ کے 20 رکعتاں کھڑا پڑھے نے حضرت عمر پیچھے کھڑے پڑھدن حضرت عثمان پیچھے کھڑے پڑھدن حضرت علی بھی پیچھے کھڑے پڑھدن حسن حسین پیچھے کھڑے پڑھدن صحابہ مہاجرین انصار پیچھے کھڑے پڑھدن تراویح 20 رکعت پئی تھی لیے حضرت امیر عمر دی خلافت دا زمانہ 9 سال تک تراویح 20 رکعت تھی نہیں رہی ہے حضرت عائشہ دے دی بھی رہی ہے تے سن دی بھی رہی ہے حضرت عثمان دی خلافت دا زمانہ 12 سال تراویح 20 رکعت تھی نہیں رہی ہے حضرت عائشہ سن دی بھی رہی ہے تے دے دی بھی رہی ہے حضرت علی دی خلافت دا زمانہ 6.5 سال تراویح 20 رکعت تھی نہیں رہی ہے حضرت عائشہ سن دی بھی رہی ہے تے دے دی بھی رہی ہے حضرت حسن دی خلافت دا زمانہ تراویح 20 رکعت تھی نہیں رہی ہے حضرت عائشہ سن دی بھی رہی ہے تے دے دی بھی رہی ہے حضرت امیر معاویہ دی خلافت دا زمانہ تراویح 20 رکعت پئی تھی نہیں ہے حضرت عائشہ سن دی بھی رہی ہے تے دے دی بھی رہی ہے ایک دیوار بھی انکار نہیں کیتا اتو ثابت تھی گیا حضرت نبی دے زمانے نبی دے صحابہ دے زمانے تراویح دی رکعتاں 8 نہ تراویح دی رکعتاں 20 ہے کچھ سمجھ آئیے اللہ دا بندہ پہلے صحابہ دی حیثیت کو سمجھ پہلے خلفاء دا مقام سمجھ پچھو پیغمبر دی سنت کو سمجھ یہ میں چھوٹا جا رسالہ پڑھا ہے تراویح تے ای حوالے نال بڑی مختصر جامع
100-150 دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی جن وجہ ہے تسا حضرات وقت محنت ودے کرنے ہیں تاکہ تہاڈا عقیدہ نظریہ بھی صحیح تھی وے تہاڈا عمل بھی صحیح تھی ونجے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم میں کو نہیں پتا میں محمد کتنا سا دنیا دے اندر رہنا آخر میں دنیا چھوڑ کے چلا ویسا فقتدو بالذین من بعدی ابی بکر و عمر لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے ابو بکر عمر دے نقش قدم تے چلا ہے ابو بکر عمر دی اقتدا کرا ہے ابو بکر عمر دی اتباع کرا ہے انہیں دا طریقہ ایمیں سنت ہے جی میں میرا طریقہ سنت ہے کچھ سمجھ آئیے نبی علیہ السلام فرمائے میرے عمر دی زبان اور دل تے اللہ نے حق کو جاری کر دی تھی ان اللہ جعل الحق لسان عمرہ علی لسان عمرہ و قلبہ بھی حدیث کے اندر آیا حضرت پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا تو عمر بن خطاب نبی ہونا بھی حدیث کے اندر آیا حضرت پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ہر نبی دی امت کے اندر ایسے بندے پیدا کیتن جنہیں دے دل دے ہوتے رب دی طرفوں گلہ القا تھینجن میری امت دا او بندہ جنہیں دل دے رب دی طرفوں گلہ القا تھینجن عمر بن خطاب ہے ڈردا پہ کا ہے نا کچھ نہیں بولیں یار لونا نہیں بولیں اگو تیا تھوک دی دکان تے آ گئی حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتوں میرا عمر گزر ونجے شیطان بھی بھج ویندے اگو تو تیا حضرت نبی نے بے مقام دے فرمایا شیطان کہیں کرے نہیں ڈردا شیطان ڈردے تے میرے عمر کنے ڈردے حضرت نبی سے فرمائے شیطان عمر کنے ایویں بھجدے جویں کڈاں تے کھوتا شیر کنے بھجدے اندازہ کر اے جڑی عظمت والا جوان اے جڑی شان والا جوان اے جڑے علم والا جوان یار یہ غلط فیصلہ کیویں کر دیتے میں حضرت علی دے دروازے تے تینوں لے چلدا سونا علی تو بیان فرما حضرت پیغمبر تو بہت بہترین لوگ کون سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الشافی کے اندر نقل کیتا حضرت علی نے ممبر تے اعلان کیتا خیر هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر ثم عمر نبی دے بہت بہترین جوان ابو بکر ہے ابو بکر دے بہت بہترین جوان عمر میں کہ سونا آج تیرے در تے آئے کھڑے ہیں ساکو تا تنے ہوتے ہی میں اعتماد ہے جمیں ابو بکر عمر عثمان تے اعتماد ہے حضرت علی تو سڑا دین نہیں حضرت علی تو سڑا ایمان نہیں حضرت علی تو سڑا مقتدہ نہیں حضرت علی تو سڑا پیشوا نہیں مہربانی فرما حضرت عمر دے بارے بیان کر عمر دے بارے جناب دا کیا اعتماد ہے میرے پیر علی فرمائے دوسری قسمت نال آج لئیے کلو چوکتے آئیں انہیں کوئی دستا میں علی کو عمر تے اتنا اعتماد ہے جو تسا سوچ نہیں بے سکتے میں کوئی اتنا اعتماد ہے کہ میں علی نے اپنے جگر دا ٹکڑا اپنی بیٹی دا رشتہ بھی میں عمر کو دے دیتے سچے تاریخی حقیقت باقی ہو سکتے میرے ونجن دے بعد کوئی بندہ آکھے کہ یار عمر زور ورہا رشتہ زور نال کھن گئے نہ زور نال کھن گئے بات علی دی شان ہے تیرا رشتہ کوئی زور نال کھن سکتے الوے نہیں بھیا ماشاءاللہ خاندانی لوگ آئے بیٹھے غیرت والے بندے آئے بیٹھے سمجھ والے بندے آئے بیٹھے طاقت بصیرت والے بندے آئے بیٹھے تیرا رشتہ زور نال کوئی نہیں گھندا میرا رشتہ زور نال کوئی نہیں گھندا حضرت علی دا رشتہ زور نال عمر کیویں گن گیا پتہ نہیں تو علی کو کیا منے نہیں آمد کو دساں حضرت علی میرا دین ہے حضرت علی میرا ایمان ہے حضرت علی میرا مقتدا حضرت علی میرا پیشوا علی میرے دل دی دھڑکن ہے علی میرے دماغ دا سکون ہے علی میرے عقل دی ٹھنڈک ہے حضرت علی اللہ دا شیر ہے علی طاقتور دلیر ہے کمزور کرے چیزاں کھسی جن طاقتور دی شے کوئی نہیں کسے نا سچے نہ کئی خلافت کسی ہے نہ کئی بی بی دا حق کسی ہے نہ علی دا کئی رشتہ کسی علی ابو بکر کو منیے تا دل نال منیے عمر کو منیے تا دل نال منیے عثمان کو منیے تا دل نال منیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں تے اعتماد کیتے تو بھی اعتماد کر ہو سکتے کوئی بندہ اے بھی تنوں دھوکا چا دے وے حضرت علی کمزور ہاتھ تکیہ کر کے بیعت کرے نہ رہ گئے حضرت علی کمزور ہاتھ تکیہ کر کے رشتہ دے گئے اللہ دا بندہ کیسی غلط گل کرے نہیں میں تا علی دا بھی غلامہ میں تا حسین دا بھی غلامہ اگر علی تکیہ کر کے بیعت کرے نے تے تکیہ کر کے ابو بکر کو منے دے علی دا بیٹا حضرت امام حسین تکیہ کر کے اے یزید کو کیوں نہیں چمنے نا میری گلے سمجھ نہیں پی آتی حضرت حسین یزید کو من کی دے بولو یا
جرا حسین کو منے نے وہ زور نہ علاوے حضرت حسین یزید کو منے بولتا میرا پیر حسین جرے والے میدان کربلا پہنچے نا تے ابن زیاد دا نمائندہ آئے تے گل بات تے گفتگو چلیے حسین کی میں آئی حضرت فرمائے خط لکھے نے میں تورے خط لکھن سے آیا میں کو پتہ لگے تورے اندر کوتاہیں ہیں میں توری اصلاح واسطے آیا ابن زیاد دا نمائندہ دے حسین سارے نال ہول گلہ نہ کر گورنر دے حسین کو ساری بیعت کرے میرے پیر حسین نے فرمائے ابن زیاد کو بدبختہ اگر میں بیعت کریں نا تو مدینے کریں نا اگر میں بیعت کریں نا تو مکے کریں نا اگر میں بیعت نہیں کی تھی اتھا کہ میں بیعت کی میں کریں نا میں تو کو خلافت دا حقدار نہ سمجھیں نا میں توری بیعت کی میں کر رہا ابن زیاد دا نمائندہ دے حسین کو بیعت نہ کریں نا تو لڑائی واسطے تیار تھی میرے پیر حسین نے فرمایا ابن زیادہ میں لڑائی واسطے تو نہیں آیا لیکن اگر تو لڑائی کرے نہیں میں نبی علی دا خون آول میں پچھو تے نہیں ہٹتا حسین تیری غیرت کو سلام حسین تیری جرت کو سلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی غیرت تریک کیا علی دا خون ہے جنا بول یار علی دا شہزادہ ہے کہ نا سیدہ فاطمہ بدور دا جگر دا ٹکڑا ہے جنا حضرت نبی علیہ السلام دا نواسا ہے جنا کچھ نہیں بولے لا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ حسن حسین جنتی تے جنتی جمانے دے سردار لئیے والا اللہ واسطے میں تیری خیر خواہی واسطے آیا غور کر اگر حضرت حسین دا بڑا بھائی حضرت امام حسن دوئے پھرا معاویہ دی بیعت کرے نل انہیں معاویہ کو منجے تو بھی معاویہ کو من اگر حسین یزید کو نہیں منجا تو بھی نہ منتے میں بھی نہیں منے نا راضی ہو ناراض ہو جلدی بول یار کچھ بول یار چھکے بول یار بس دشمنے نے اعلان کر دیتا حسین لڑائی واسطے تیار تھی حضرت فرمائے لڑائی واسطے آیا تنمی لیکن میں غیور بنی ہاشمہ وال میں پچھتے بھی نہیں ہٹتا ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں ہمیں بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا میں خاندان قربان کرے سا بچے قربان کرے سا لیکن ظالم دی بیعت نہ کرے سا کیجئے حسین تیری جرت کو سلام حسین تیری غیرت کو سلام دونوں لویا دے سچے اچھی بولو سچے مل کے بولو سچے بس لڑائی لگ گئی ہے خاندان نبوت دا چشم و چراغ حضرت علی دا شہزادہ پیشک تنہا ہا اپنے نال فوج گھن کے نہ گیا ہا کوئی آلات ضرب و حرب چاہ کے نہ گیا ہا او حفاظت واسطے جرے چند ہتھیار رستے واسطے ہوندے ہن اوے حضرت دے کولو ہن لیکن حضرت نے دشمن دی بیعت نہ کی تھی لئیے والا اگر حسین یزید دی بیعت کرے نا تکیہ کر کے بیعت کرے نا جرشے دا مطالبہ کرے نا یزیدی کو دینا جرشے منگتا یزیدی کو دینا لیکن حضرت نے دنیا کو ٹھوکر مار دیتی حضرت حسین نے ہر شے قربان کر دیتی حضرت حسین نے مقابلہ کیتا لڑدا لڑدا شہید ہی گیا سوزے دروں سے ظلم کو فنار کر دیا سوزے دروں سے ظلم کو فنار کر دیا اروار کو یزید کے بیکار کر دیا نیند آ گئی تلوار کے سایہ میں لیٹ کر خود سو گئے حیات کو بیدار کر دیا تیرے نعرے دی چس کوئی نہیں حسینی نہیں میں کو لگتے حسینی کا نعرے تکبیر نعرے تکبیر تاج تحت ختم نبوت شان حسین شان حسین نعرے تکبیر پیر حسین دی شان دیکھ نسبت دیکھ عظمت دیکھ خاندان نبوت دا چشم و چراغ ہے سنے نبی دا صحابی بھی ہے سچے مدینہ چھوڑا ہے مکہ چھوڑا ہے سونا اتنی بڑی قربانی کیوں نہیں آئی کیا پیا کرے نہیں کمپرومائز کر رہے ہاں ڈیل کر رہے ہاں تکیہ کر رہے ہاں کیوں نے بھی کیتا سونا کی میں تکلیف کر رہی دوش پر جس کو نبوت نے بٹھایا وہ حسین سید اہل جنہ جس کو بنایا وہ حسین ہر کے تھا حلقوم جس کا بوسہ گاہ مصطفیٰ دل لبھاتی تھی نبی کا جس کے بچپن کی عطا آگے دیکھو کربلا کے دشتہ بدراک میں خون میں ڈوبا ہوا لیٹا ہے کیوں کر خاک میں کہ شاہ حسین اتنی بڑی قربانی کر رہی نبی دے موجہ دے سواریاں کرے نہ ہمیں کیوں کمپرومائز نہیں کیتا کیوں تشریف کہ نہیں میرے پیر حسین فرمائے توسفی نانے دے کلمے واسطے تے رب دے قرآن واسطے میں ادا سارے جھیڑے جھگڑے چھوڑو
صحابہ دی بھی غلامی کروں تے اہل بیت دی بھی غلامی کروں. قیامت دا نہیں آوے ایک ہاتھ ساڈا ابو بکر دے ہاتھ چوے ایک ہاتھ ساڈا حسین دے ہاتھ چوے. سبحان اللہ. چنگا مشورہ خراب زور نہ بولے نا چکنے بولے نا. اللہ دا بندہ انہیں دی وڈی محبت آوی انہیں دا وڈا تعلق آوی دیکھو پوری گل دسینے کوئی نہیں. میرے پیر حسین دے موقف دی تائید کرن والا پہلا بندہ ابو بکر صدیق دا نواسا ہے. نہیں دسے دے صدیق اکبر دا نواسا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حسینی موقف دا پہلا مؤید ہا پہلا حامی ہا پہلا وہ کیا دے سپورٹر حسین دا مین سپورٹر تا دس کون ہا دیکھو نہیں دسے دے. حسین دا مین سپورٹر ابو بکر صدیق دا نواسا ہا جنہ نا حضرت عبداللہ بن زبیر ہا جی میں حسین یزید دی بیعت نہیں کی تھی میں ابو بکر دے نواسے بھی یزید دی بیعت نہیں کی تھی. اور دیکھو دسین دے نہیں دو شہزادے ہانی انہیں دی وڈی اچھی شان ہاوی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے منہ دے اندر جویں نبی دی لعاب دہن آئیے اویں عبداللہ بن زبیر دے منہ دے اندر بھی نبی دی لعاب دہن آئیے. اتھاں بھی لعاب نے اثر کیتے اتھاں بھی لعاب نے اثر کیتے اتھاں بھی ہمت پیدا تھئیے اتھاں بھی ہمت پیدا تھئیے اتھاں بھی جرت پیدا تھئیے اتھاں بھی جرت پیدا تھئیے اتھاں بھی غیرت پیدا تھئیے اتھاں بھی غیرت پیدا تھئیے. جویں یزید دے مقابلے دے اندر حضرت امام حسین ٹٹ گئے ایویں یزید دے مقابلے دے اندر ابو بکر دا نواسا بھی ٹٹ گئے. سبحان اللہ. وہ بھی شہید ہے اے بھی شہید ہے. حسین دی مجلس پڑھدا ہی ابو بکر دے نواسے دی مجلس ہی پڑھی کر اون دے خلاف گلاں نہ کر. حسین متھے نہ لے سا جویں حسین شہید تھے ایویں عبداللہ بن زبیر ایویں شہید تھے. حضرت حسین کربلا دا شہید ہے عبداللہ بن زبیر مکے دا شہید ہے. میں ان دی قبر مبارک دی زیارت کرایا. اہل سنت دا عقیدہ ہے حضرت حسین جنتی ہے ابو بکر دا نواسا عبداللہ بھی جنت. بے شک. سونا عقیدہ خراب سونا. کچھ بول یار سونا. یار تعریف ہی تعریف ہے مدح ہی مدح ہے. میرے پیارے دوست بزرگوں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راہ تے چلن دی توفیق دے وے. اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کو منن دی بھی توفیق دے وے عمل دی بھی توفیق دے وے اسلاف تے اعتماد نصیب فرماوے. این حوالے نال کچھ چیزاں میں آیا ہوئے لیکن وجہ ہے شعبان دا مہینہ قریب ہے شب برات والا رسالہ علیحدہ آ گئے اے بھی گھن ونجا ہے. اور ان دے نال نال نماز والی کتاب اپنے بالے کو گھنا دیو پتر دھیری کو نماز صحیح کرو مت توڑی نماز غلط ہوئے. حضرت امیر معاویہ دا معاملہ اے بھی آیا ہوئے. جنازے دے احکام ان اندر کچھ رسومات دا بیان ہے. جنازے جا رسمہ شسمہ چھوڑ دیو شادی جا رسمہ ہی چھوڑو تو غمی جا رسمہ ہی چھوڑو. پیر علی دے ارشادات آئے ہوئے سونے نال لکھن دے قابل ہیں. پرسوں تورا دل ٹھرویسی انشاءاللہ چہرے والی کتاب بیبیاں ضرور منگوا گھنن. ان اندر عورتیں دے احکام چہرے والے آئے ہوئے اے بیوٹی پارلر نالے تے پوڈر سرخی دے مسئلے اے سارے ان اندر آ گئے. انشاءاللہ انہیں دی زندگی بہتر تھی ویسی اور تراویح والا رسالہ بھی مل ویسی. اللہ تواڈی میری حاضری کو قبول فرماوے. اللہ ان پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے. حضرت علی تے حضرت حسین والے کیلنڈر گھن ونجو ہر گھر چلاؤ تاکہ پتہ لگے علی حسین دے اصلی غلام سنی ہیں. بے شک. گن ویسو انشاءاللہ. انشاءاللہ مل ویسن ہون انشاءاللہ بقیہ پروگرام جی میں ہو سی. حضرت مولانا مفتی صاحب مدذلہ انہا اعلان فرمیشن. اللہ ان ادارے کو کامیاب فرماوے دن دگنی رات چگنی ترقی دے وے. تسا تعاون کیتے اللہ توڑے مار رزق کی برکت فرماوے. زندگی باقی ملاقات باقی.